قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جیسے سیاہ کاروں کے لیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے گنہگاروں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر آخر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ شیطان 11 مہینے تک انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور بدنصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسان کا ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان المبارک میں وہ گناہوں سے باز نہیں رہ پاتا۔ یہ بات بھی تحریر میں آئی ہے کہ زیادہ تر گناہوں کا صدور انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو رمضان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ چونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور کوئی بھلائی اور نیکی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جس کا دل زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں اثر انداز ہو سکتی ہے؟ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے ہی انسانوں کا گناہوں سے باز اور بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ ان کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اس کا دل اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا اور وہ نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت گھیر لیتی ہے اور وہ بدنصیب نیکیوں اور اچھے ماحول سے دور جا گرتا ہے۔ رمضان کی مبارک ساعتیں بلکہ پوری راتیں وہ شخص لہو و لعب، فضولیات، کھیل کود، گانے بجانے، تاش، شطرنج اور طرح طرح کے خرافات میں برباد کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، عام مشاہدہ تو یہی ہے کہ رمضان میں ہماری مسجدیں غیر رمضان کے مقابلے زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بھی مسجدوں کو آ جاتے ہیں جو غیر رمضان میں مسجد کے قریب نہیں آتے تھے۔ نیکیاں کرنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں اور اتنا تو ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ضرور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ حوران جنت کو
زیب و زینت کا حکم دے دو اور ان کو آواز دو، اے اہل آسمان اور اے اہل زمین ہوشیار ہو جاؤ، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے کی تعظیم کرے گا وہ بخشا جائے گا، اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے بچ جائیں۔ حضرات، یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کی قدر اور تعظیم کرو اور خوب ثواب کما کر جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کرو۔ رمضان المبارک کی کسی بھی طرح بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات نمازی اور روزے دار لوگ بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔